السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک سمندو نامی جن کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب وہ حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے اس سے دریافت فرمایا، تم اتنا عرصہ پانی میں مقیم رہے ہو، بتاؤ تم نے کوئی عجیب و غریب چیز دیکھی ہے؟ وہ عرض کرنے لگا، یا نبی اللہ، بے شک میں نے دیکھی ہے۔ وہ ایک جزیرہ نما علاقہ ہے، اس کے چاروں اطراف میں مضبوط دیواریں ہیں اور اندر ایک عظیم شہر آباد ہے۔ دیواروں کی بلندی 100 گز ہے اور شہر کے اندر 12 برج ہیں، اور اندر ایک وسیع میدان ہے، اور میدان کے درمیان ایک عالی شان محل ہے جو کہ سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے۔ میں نے محل کے اندر جا کر دیکھا کہ وہاں 4000 خوبصورت لونڈیاں بیٹھی ہیں۔ ان کے درمیان خوبصورت تخت پر حسن و جمال کی پیکر ان کی ملکہ اور اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد ان کی ملکہ اٹھ کر چلی گئی تو تمام لونڈیاں بھی اپنے اپنے حجرے میں داخل ہو گئیں۔ پھر میں شہزادی کے پاس گیا، اس سے اس شہر کا نام دریافت کیا۔ وہ کہنے لگی، پہلے تم بتاؤ کس ملک سے آئے ہو اور یہاں تمہارا کیا کام ہے؟ میں نے اسے بتایا تو وہ بولی، اس شہر کا نام سیدون ہے، اور ملکہ ہمارے بادشاہ کی بیوی ہے، اور میں بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ یہ تمام صورتیں جو تم محل کے مینارے پر دیکھ رہے ہو، یہ جادو کی ہیں۔ یہ اس واسطے ہیں کہ جب بھی کوئی دشمن اس شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو یہ آواز دے کر مطلع کر دے گا، اور وہ جو منارے پر عقاب ہے وہ عبادت کے وقت بانگ دیتا ہے، تب ہم سب جمع ہو کر اپنے بادشاہ کی پوجا کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جن کہنے لگا، یا نبی اللہ، یہ اس شہر کا حال ہے کہ ان کا بادشاہ اپنی رعایا سے اپنی پوجا کرواتا ہے۔ یہ تمام حالات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے جہاد کا فیصلہ کیا اور اپنے لشکر کو تیاری کا حکم فرمایا۔ آپ کا حکم سنتے ہی تمام مخلوق جو آپ کے تابع تھی جہاد کے لیے تیار ہو گئی۔ جیسے ہی آپ اپنا لشکر لے کر شہر سدون کے باہر پہنچے تو شہر کے اندر مینارے پر نصب عقاب نے شہر والوں کو دشمن کی خبر دینے کے لیے آوازیں لگانا شروع کر دیں۔ پس آن کی آن میں پورا شہر اور اس کی سپاہ جنگ کی تیاری کر کے شہر سے باہر امنڈ آئے۔ باہر نکلے تو دیکھا کہ فوج کی ایک جماعت ہے جن کے پاؤں زمین پر لگے نظر نہیں آتے بلکہ ہوا میں مہلک ہیں۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کا جہادی لشکر تھا۔ آپ نے تو شہر والوں پر دعوت حق پیش کی اور فرمایا، خدا صرف ایک اور وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر تم لوگ اپنے بادشاہ کی پوجا چھوڑ کر ایمان لے آؤ اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ تو میں تمہیں اور تمہارے اس شہر کو امان دیتا ہوں۔ اہل سدون نے آپ کی کسی بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور جنگ کرنے کو تیار ہو گئے۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی جنگ کا اعلان فرما دیا، اور یوں ایک خون ریز جنگ کا آغاز ہو گیا۔ سب سے پہلے جنات کو جنگ کے لیے بھیجا گیا، مگر وہ شکست کھا کر بکھر گئے، کیونکہ اہل سدون بھی جادو اور طلسم کے ماہر تھے اور ان کے پاس بھی ماہر جنات تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو اپنے آدمیوں کا لشکر روانہ کیا، جنہوں نے اہل سدون کی ناقابل شکست فوج کو تہس نہس کر دیا۔ سب سے آخر میں سدون کا بادشاہ عنکبوت لڑائی لڑنے کے لیے باہر نکلا۔ اسے دیکھتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا تو ہوا نے خاک اس مردود کی آنکھوں میں ڈال دی، جس سے وہ اندھا ہو کر زمین پر گر گیا اور اپنے ہی محل میں رکھے ہوئے ایک شیر کا شکار ہو گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ جب وہ گرا تھا تو اس پر ٹڈیاں حملہ آور ہوئیں اور اس کی آنکھیں نوچ کھا گئیں، جس سے وہ جہنم واصل ہوا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر شہر سدون کو ویران کر دیا گیا اور وہاں کے بچ جانے والے مرد و خواتین کو گرفتار کر لیا گیا۔ انہیں گرفتار ہونے والوں میں عنکبوت کی بیٹی اور 4000 لونڈیاں بھی شامل تھیں۔
آپ نے قیدیوں پر اسلام پیش کیا تو ان میں سے بیشتر نے اسلام قبول کر لیا، جبکہ عنکبوت کی بیٹی نے اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ ایک صاحب جمال خاتون تھی، کہنے لگی میں تب تک ایمان نہ لاؤں گی جب تک کہ اپنے والد کو دیکھ نہ لوں۔ بس جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو اسے اس کے باپ کی لاش دکھائی گئی جو کہ مسخ شدہ حالت میں تھی۔ وہ اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ کر برداشت نہ کر پائی اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ کچھ دیر بعد جب اس کو ہوش آیا تو وہ گریہ و زاری کرنے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ تمہارا باپ کوئی خدا نہیں تھا جس کی عبادت کی جاتی، اگر وہ وجہ واقعی خدا ہوتا تو کیا خدا کو موت آ سکتی ہے؟ وہ تو ایک جھوٹا اور مکار شخص تھا جو اپنے انجام کو پہنچا۔ وہ کہنے لگی میں اس سے نہیں روتی بلکہ اس لیے روتی ہوں کہ اب میرا کوئی سہارا نہیں بچا اور میں دنیا میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ایمان لے آؤ تو میں تمہیں اپنی زوجیت میں لے لوں گا۔ بس عنکبوت کی بیٹی نے اسلام کو قبول کر لیا اور یوں حضرت سلیمان علیہ السلام کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہو گیا۔ اس نکاح کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک دن شیطان عنکبوت کی بیٹی کے پاس آیا اور ورغلانے کے لیے کہنے لگا اے عنکبوت کی بیٹی، تم اپنے باپ کو کیسے بھول سکتی ہو جو خدا تھا، اور تم اپنے باپ کے دشمن کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہو۔ وہ کہنے لگی میرا ملک تباہ ہو چکا ہے، میرا اب یہی ملک ہے۔ شیطان جب ورغلانے میں کامیاب نہ ہوا تو کہنے لگا تم کہیں نہیں جا سکتی، کوئی بات نہیں، اپنے باپ کی مورت بنوا کر اپنے کمرے میں رکھ لو اور اس کی یہی عبادت کر لیا کرو، وہ اسی سے خوش ہو جایا کرے گا۔ اس کے دل میں نہ جانے کیا آیا کہ اس نے اپنے باپ کی ایک مورت بنوائی اور اپنے کمرے میں سجا دی اور پھر خفیہ اس کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ یہی عمل وہ 40 روز تک کرتی رہی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر تک نہ ہونے دی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس نے ٹڈی کو ذبح کرنے کا مطالبہ کیا تھا، جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انکار کر دیا اور فرمایا تم اونٹ ذبح کرو، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اجازت دے دی۔ یوں اس نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے ٹڈی کو بے گناہ ذبح کر دیا۔ منقول ہے یہی 2 اسباب کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے اسم اعظم والی انگوٹھی واپس لے لی گئی تھی، جس کے سبب آپ سے تمام حکومت واپس لے کر آپ کو آزمائش میں ڈال دیا گیا تھا۔ ناظرین، مسجد اقصیٰ کی تاریخ بہت دلچسپ و عجیب ہے۔ اس کی تعمیر ناقابل یقین واقعات سے بھری پڑی ہے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ ہی میں تمام انبیاء کی امامت کروائی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ مسجد کا اسلام سے گہرا تعلق ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں، نبیوں مذاہب میں ایک مقدس مقام کا درجہ رکھتی ہے۔ یروشلم کو پیغمبروں کا مسکن بھی کہا جاتا ہے، وہاں سے بہت سے پیغمبر مبعوث فرمائے گئے۔ بیت المقدس کو مختلف قوموں نے اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے مختلف ناموں سے نوازا ہے۔ یہودی اور عیسائی آج بھی اسے یروشلم کہتے ہیں۔ یہ 2 عبرانی الفاظ ہیں۔ یروشلم کا مجموعہ ہے جس کے معنی امن کا ورثہ ہیں۔ جو کنعانیوں کے صلح کے یروشلم کی نسبت سے خدا در معروف بیت المقدس سے مراد مبارک گھر یا ایسا گھر ہے جس کے ذریعے سے گناہوں سے پاک ہوا جانا ہے۔ اقصیٰ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی بہت دور کے ہیں۔ قرآن مجید میں بیت المقدس یا یروشلم وغیرہ کا لفظ تو ذکر نہیں ہوا، البتہ اس کا تذکرہ ان لفظوں میں کیا گیا ہے۔ ہر عیب سے پاک و پاکیزہ وہ پروردگار جو اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے اطراف کو ہم نے بابرکت بنایا، تاہم ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھلائیں۔ بے شک وہ پروردگار سب سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔
مسجد اقصی سے مراد بیت المقدس ہے۔ یہ ارض مقدس فلسطین کا علاقہ ہے، جہاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام، بیت اللہ۔ تو میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے مسجد اقصی۔ میں نے سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال۔ پھر جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لو، کیونکہ اس میں فضیلت ہے۔ احادیث کے مطابق اس مسجد میں ایک نماز 25,000 نمازوں اور بعض روایات کے مطابق 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ایک روایت کے مطابق مسجد اقصی کو سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا تھا۔ روایتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو خصوصی طور سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر کریں۔ ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی، اور پھر آپ علیہ السلام کے جانشین اور فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی مکمل تعمیر فرمائی۔ غرض یہ کہ احادیث اور تاریخی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرحلوں اور کئی ادوار میں بار بار تعمیر کیا گیا، نیز اس کی تجدید کئی پیغمبروں نے کی۔ مسجد اقصی کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، جس کی تائید نہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں سے بھی ملتی ہے۔ یہ بات بہت مشہور ہے کہ مسجد اقصی کی پہلی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، لیکن یہ بات غلط ہے، کیونکہ ہم پہلے بھی حدیث بیان کر چکے ہیں کہ جس میں حضرت غفوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ بیت اللہ اور مسجد اقصی کی تعمیر میں کتنے سال کا فرق ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال کا۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مسجد اقصی کی بنیاد رکھنے والے بھی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت آدم کے مقرر کردہ بنیادوں پر مسجد اقصی کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے اس عظیم الشان مسجد کا از سر نو تعمیر کا آغاز کیا۔ اسی تعمیر کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق نہایت اہتمام اور شان سے مکمل کروایا، یہاں تک کہ اس کی تعمیر میں اتقان و استحکام کے لیے جنات سے بھی خدمت لی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد بیت المقدس کی تکمیل کی اور نمایاں و عظیم الشان تعمیرات آپ علیہ السلام نے کروائیں، اس لیے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہیکل سلیمانی سے مراد وہی مسجد بیت المقدس ہے جس کی تعمیر کا ذکر قرآن مجید نے بھی کیا ہے اور جو آج تک بھی موجود ہے، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر آسمانوں کے سفر کے لیے لے جایا گیا۔ اس کے علاوہ مزید کوئی خاص وضو کی تعمیر مراد نہیں ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیل فرمائی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی کی تعمیر فرما رہے تھے تو ابھی اس میں کچھ کام تعمیر کا باقی تھا، اور یہ تعمیر کا کام جنات کے سپرد تھا۔ جنات کو تو جانتے ہی ہوں گے، آپ کے ان کی طبیعت میں سرکشی غالب ہوتی ہے، وہ تو صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے کام کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبرز کو چونکہ اپنی موت کا پتہ ہوتا ہے، تو جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام سوچنے لگے کہ اگر میری وفات کا جنات کو علم ہو گیا
تو فوراً کام چھوڑ بیٹھیں گے اور تعمیر رہ جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی جگہ ایک شیشے کا محراب بھی بنوایا ہوا تھا، جس میں وہ عبادت بھی کرتے اور مسجد کی تعمیر پر نظر بھی رکھتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ کئی مہینے تک آپ اس محراب میں بیٹھے رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بازن ربانی سے یہ کیا کہ جب موت کا وقت آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنے محراب میں داخل ہو گئے، جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی۔ باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھیں، اور اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے اپنی چھڑی کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے کہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی جسم اس عصا کے سہارے اپنی جگہ جمع رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح وقت مقرر پر قبض کر لی گئی، مگر وہ اپنے عصا کے سہارے اپنی جگہ جمے ہوئے باہر سے ایسے نظر آتے تھے کہ عبادت میں مشغول ہیں۔ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھ سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور تعمیر بیت المقدس کا بقیہ کام پورا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گھن کے کیڑے کو، جس کو دیمک بھی کہا جاتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا پر مسلط کر دیا، جس نے لکڑی کو اندر سے کھا لیا، اور سہارا جیسے ہی ختم ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر گر گیا، جس سے جنات کو بھی پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح پرواز کر چکی ہے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں یوں بیان فرمایا، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا، مگر زمین کی دیمک ان کا عصا کھاتی رہی، اور جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آئے تو جنات پر وہ حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب جانتے تو اس خاری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ دوستو، آج مسلمانوں کے لیے باعث شرم یہ بات ہے کہ وہ ہماری زمین جسے برکتوں کا خزانہ سمجھا جاتا ہے، وہ مسلمانوں سے چھن چکی ہے۔ 1948 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد اسرائیل کو فلسطین میں داخل کیا گیا، اور 1967 میں 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے عربوں کو شکست سے دوچار کرتے ہوئے یروشلم بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد صورتحال یہاں تک آن پہنچی کہ 21 اگست 1969 کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روہان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصی 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی، اور جنوب مشرقی جانب عین قبلہ کی طرف بڑا حصہ گر پڑا۔ محراب میں موجود منبر بھی نظر آتش ہو گیا۔ اس المناک واقعے کے بعد خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی امت مسلمہ کی ایک لمحے کے لیے آنکھ بیدار ہوئی، اور ثانیہ کے تقریباً 1 ماہ بعد 25 ستمبر 1969 عیسوی کو مراکش کے شہر رباط میں OIC کا قیام عمل میں لایا گیا۔ لیکن یہ ادارہ جو القدس کی آزادی اور امت مسلمہ کے اتحاد کی خاطر وجود میں آیا تھا، آج ایک دفتر میں سمٹ کر رہ گیا ہے۔ آج فلسطین کا مسئلہ عالم اسلام کا مسئلہ ہی نظر نہیں آتا۔ آج بھی مسلمانوں کا قبلہ اول پکار پر مسلمانوں کی غیرت کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔